سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اوبیسٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اوبیسٹی کے کیا کیا مسائل ہیں اور کس طرح جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور موٹاپے کے لیے آپ روٹین لائف میں ذرا تیز قدموں سے چلیں، موٹاپا خود بخود پیچھے رہ جائے گا۔ ترقی پذیر ممالک کو اس وقت 2 خطروں سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ اگر ایک طبقہ خوراک کی کمی کے مسائل سے اور اس کے امراض کا شکار ہے تو اسی لمحے دوسرا موٹاپے اور اس کے باعث کمپلیکیشنز کے باعث پریشان اور طبی توجہ کا محتاج ہے۔ جبکہ 1960 کی دہائی میں ہمارے ملک میں دل اور شریانوں کے علاج کے اسپتال کے قیام کی کوشش ہوئی تو کچھ روشن خیال اور صاحب رائے افراد نے اس کی مخالفت کی کہ اس غریب اور پسماندہ ملک میں دل کے اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ تو خوش حال افراد کا مرض ہے۔ لیکن آج کل کارڈیو واسکولر اسپتالوں میں دل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ موٹاپے کے علاج اور بچاؤ کے لیے 2 نکات اب بھی لازم ہیں۔ اول، خوراک میں احتیاط اور نظم و ضبط، اور دوم، ورزش۔ خوراک کے حوالے سے ایک اصطلاح متوازن غذا اگر استعمال کی جاتی ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ انسانی خوراک نشاستے یعنی کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، فیٹس، وائٹامنس، نباتات مشتمل ہوتی ہے۔ اگر روزمرہ خوراک میں ہر ایک جز کو ایک خاص مقدار میں شامل ہونا ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور چربی جسم میں توانائی کے لیے لازمی ہے، اس لیے جسمانی مشقت کرنے والے افراد کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین جسم کی نشو و نما اور خلیوں کی تعمیر اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اس لیے بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ پروٹین درکار ہوتی ہے۔ اگرچہ جسمانی مشقت کم ہو لیکن نشاستے اور چربی سے لبریز خوراک کا استعمال بے تحاشا استعمال کیا جائے تو موٹاپا لازمی ہے۔ دور حاضر میں فاسٹ فوڈ کے حوصلہ افزائی، جسمانی مشقت کی عدم موجودگی باعث ان مسائل کا سامنا کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ خوراک میں نشاستے والی یعنی کاربوہائیڈریٹ والی اشیاء مثلا چینی، بیکری کی اشیاء، تلی ہوئی غذا مثلا آلو کے چپس کا استعمال کم کر کے ہری سبزیوں، دالوں کا استعمال زیادہ کیا جائے تو خوراک جسمانی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ جسمانی ورزش بھی صحت برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے، گو کہ فی زمانہ روزمرہ کے معمولات اور کھلے مقامات کی عدم دستیابی کے باعث مواقع کم ہیں اور کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عضلات کو حتی الامکان استعمال کیا جائے۔ 2 یا 3 فلور تک بآسانی سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ مزید برآں ورزش کے لیے کسی جم یا اکھاڑے کی ضرورت نہیں۔ ایک بالغ فرد کے لیے ہفتے میں 3 مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے تیز قدم چلنا یا پیدل چلنا کافی ہے۔ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیجیے، اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کیجیے اور لائف میں مختلف طریقوں سے تبدیلی لا کر آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔